من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث ہماری قضایا کی اقسام میں چل رہی تھی اور ہم نے قضیہ کو تقسیم کیا تھا قضیہ حملیہ و قضیہ شرطیہ کے درمیان، اور پھر قضیہ حملیہ کی اقسام بیان کرنا شروع کی اور وہاں پر ہم نے مختلف اقسام کو بیان کیا۔ اسی کے ضمن میں پھر اقسام قضایا موجہہ کی بحث آ گئی تو اس کو بیان کیا کہ تفصیل سے وہ بات گزر گئی ہے۔ ایک دو تذکر کے جو موجہات مرکبہ کے درس میں رہ گئے تھے وہ دے کر اگلے درس میں وارد ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ امکان کا لفظ منطق میں جو استعمال ہو رہا ہے، لفظ امکان یہ مشترک لفظی ہے، اس کے مختلف معانی ہیں۔ منطق میں ایک معنی اس کا استعمال ہوتا ہے، پھر منطق کے اندر بھی مختلف معانی لیے جا سکتے ہیں، فلسفے میں اس کے مختلف معانی ہیں۔ تذکر یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس امکان کو عرفی امکان کے ساتھ خلط نہ کریں۔ عرف میں جب کہا جاتا ہے کہ علی ممکن ہے کاتب ہو، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس امکان کا عرف والے عامی انسان وہ یہ سمجھے گا کہ جب آپ نے کہا کہ ممکن ہے کہ علی کاتب ہو، وہ یہ معنی کرے گا اس امکان کا کہ اس بندے کو یقین نہیں ہے علی کے کاتب ہونے کا۔ چونکہ اس کو یقین نہیں ہے تو کیا وہ پھر یوں کہہ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ علی کاتب ہو، یعنی عامی آدمی امکان سے مراد احتمال لیتا ہے کہ جو انسان قطع اور یقین کی منزل پر فائز نہ ہو وہ امکان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا فلانا دوست آپ کے گھر آیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں گھر نہیں گیا، ممکن ہے آیا ہو۔ امکان جو ہے وہ عرف عام میں احتمال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو تذکر یہاں پر یہی دیتے ہیں کہ منطق میں جب کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے علی کاتب ہو یا علی کاتب ہے بالامکان، تو یہاں امکان عرفی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر امکان سے مراد کیا ہے؟ سلب الضرورہ ہے، کہ جس کی پیچھے تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی، اس کو تکرار نہیں کرتا۔ بس ایک تذکر جو ہے وہ یہ دینا ہے کہ منطق میں، فلسفے میں جب بھی امکان کا لفظ استعمال ہو اس کو عرفی معنی کے اندر استعمال نہیں کرنا، وإلا جو ہے وہ مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، اصل مقصود جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فلسفے میں بھی اس کے بہت ساری اصطلاحیں ہیں کہ آپ فلسفے میں پڑھیں گے، یہاں پر اس باب کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ صاحب کتاب نے حاشیے میں اشارہ کیا اس بات کی طرف، چونکہ منطقی بحث نہیں ہے لہٰذا ہم اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو دوسرا تذکر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قضیہ موجہہ چونکہ قضیہ ہے، بس یہ صادق اور کاذب ہو سکتا ہے۔ چونکہ صدق و کذب قضیے کی تعریف میں عرض تھا، ہم نے جب قضیے کی تعریف کی تھی تو یہی کیا تھا، قضیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو صدق و کذب سے کیا ہے متصف ہو سکے۔ تو موجہہ قضیہ بھی چونکہ قضیہ ہے پس صدق و کذب کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہت جو آپ نے قضیے کے اندر جہت ذکر کی ہے، اسی وجہ سے وہ موجہ بنا تھا، جہت ذکر کی ہے، اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% مادے کے مطابق ہو، ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر جہت مادے کے ایک حصے کو بھی شامل ہو جائے تب بھی وہ قضیہ سچا کہلائے گا۔ مثال دیں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا۔ مثلا آپ ایک دفعہ قضیہ بناتے ہیں کہ انسان حیوان ہے بالضرورہ، اب یہاں پر جہت آپ نے ضرورت کی لگائی ہے، اور حقیقت میں جو رابطہ، چونکہ مادے کی تعریف ہم نے کیا کی تھی، محمول اور موضوع کے درمیان حقیقی رابطے کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے جہت ضرورت کی لگائی ہے انسان اور حیوان کے درمیان رابطے کو بیان کرنے کے لیے، تو ان کے درمیان مادہ کیا ہے؟ وہ بھی ضرورت ہے۔ بس یہاں پر قضیے میں موجود جہت 100% مطابق ہے مادے قضیے کے، چونکہ مادہ بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کے لیے حیوان ضروری ہے، خارج میں بھی، نفس الامر کے اندر بھی، حقیقت میں بھی، چاہے اس کو لفظاً کہیں یا نہ کہیں، لیکن آپ نے لفظاً بھی بالضرورہ کہہ دیا ہے، پس یہاں جہت اور مادہ دونوں موافق ہیں 100%، 100%، پس یہ قضیہ سچا ہے۔ لیکن کہتے ہیں ہر وقت ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یوں کہیں کہ انسان
حیوان ہے دائمن، تو اب یہاں پر کیا ہوا ہے؟ حقیقت میں آپ کی جہت ہے دوام، دائمن یعنی ہمیشہ، لیکن مادہ قضیہ کیا ہے؟ یعنی حیوان کا انسان کے درمیان رابطہ کیا ہے؟ ضرورت کا ہے، یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ حیوان ہو، چونکہ حیوانیت انسان کی ذات کا حصہ ہے، کہ تفصیلی اس کے اوپر تھوڑا بحث ہوئی تھی ہماری۔ بس مادہ قضیہ ضرورت ہے، لیکن جہت قضیہ دوام ہے، کیونکہ آپ نے قضیہ کیا بنایا کہ انسان حیوان ہے دائمن، ہمیشہ انسان حیوان ہے، ہمیشہ لگایا، بس جہت ہمیشہ کی ہے، اور مادہ کیا ہے؟ یعنی حقیقی رابطہ جو حیوان اور انسان کے درمیان میں ہے وہ کیا ہے؟ ضرورت کا ہے، درست ہے۔ اب یہاں پر جہت اور مادے کے درمیان 100% موافقت نہیں ہے۔ کیوں موافقت نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دائمی ہونا، ہمیشہ ہونا، یہ ضرورت کے مساوی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے ایک چیز دائمی ہو لیکن ضروری نہ ہو، جیسا کہ عرضی لازم یعنی انسان کا ضاحک ہونا دائمی تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ ضروری سے مراد ہماری کیا ہے؟ یعنی وہ محمول جو ہے وہ موضوع کی ذات کو تشکیل دے رہا ہو، وہاں پر ضرورت کو ہم لے کر آتے ہیں، ضرورت ذاتی مراد ہے، درست ہے۔ بس دائمن و ہمیشہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ضرورت کے ہمراہ ہو، ممکن ہے دائمی ہو لیکن ضروری نہ ہو، درست ہے۔ بس دائمی ہونا عام ہے اور ضرورت کا دائرہ خاص ہے، بات واضح ہے؟ لیکن جو چیز ضروری ہوگی ایک چیز کے لیے وہ دائمی حتمن ہوگی۔ انسان کی ذات کس سے تشکیل پاتی ہے؟ حیوان سے، ناطق ہونے سے۔ بس حیوان ضرورت رکھتا ہے کس کی نسبت؟ ہے انسان کی نسبت، یعنی ضروری ہے حیوان انسان کے لیے۔ جب ضروری ہے تو دائمی بھی ہے، کیونکہ حیوان کے بغیر انسان تشکیل نہیں پا سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ دائمن انسان جو ہے وہ حیوان بھی ہوگا، درست ہے۔ بس ضرورت اخص ہے اور دائمی ہونا عام ہے۔ اب یہاں پر جہت ہم نے دائمی رکھی ہے، انسان حیوان ہے ہمیشہ دائمن، جہت ہماری دائمی ہے، مادہ ہمارا کیا ہے؟ ضرورت کا ہے، چونکہ حیوان اور انسان کے درمیان جو رابطہ ہے حقیقی وہ ضرورت کا ہے، درست ہے۔ لیکن چونکہ دائمن بعض موارد میں ضرورت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ قضیہ سچا ہے۔ بس بات واضح ہو گئی یہاں تک کہ ضروری نہیں ہے کہ جہت مادے کے 100% موافق ہو، نہ بلکہ بعض حصے میں بھی موافق ہو جائے تب بھی وہ قضیہ سچا کہلا سکتا ہے۔ مخالف نہیں ہونی چاہیے، 100% موافق کی شرط نہیں ہے لیکن مخالف نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے 100% کیا ہے موافق ہو، ممکن ہے کہ بعض حصے میں موافق ہو، جس طرح کے مثال دی ہے آپ کو، پر ایک یہ تذکر دیا تھا کہ جو چیپٹر میں موجود تھا۔ یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم درس نمبر 24 میں جاتے ہیں کتاب کے مطابق، کہ جس کا عنوان ہے اقسام حمل۔ حمل کی مختلف اقسام ہیں۔ ابھی تک ہماری بحث قضیہ حملیہ میں چل رہی ہے، اور قضیہ حملیہ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ قضیہ حملیہ کے اندر محمول کو موضوع کے اوپر حمل کیا جاتا ہے، اور حمل کا مفاد یہ ہے، مضمون یہ ہے کہ محمول اور موضوع کے درمیان اتحاد پایا جاتا ہے۔ اتحاد کو بیان کرنے کے لیے یہ حمل کو تشکیل دیا جاتا ہے۔ بس چونکہ قضیہ حملیہ کے اندر اساسی ترین جو عنصر موجود ہے وہ حمل ہے، تو اس وجہ سے یہاں اقسام حمل بیان کرتے ہیں۔ آشنائی ان سے حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلی قسم جو حمل کی بیان کرتے ہیں کتاب میں وہ ہے حمل طبعی و وضعی، توئیں کے ساتھ، طبعی اور وضعی زواد کے ساتھ، حمل طبعی و حمل وضعی۔ حمل طبعی کسے کہتے ہیں؟ حمل طبعی اس حمل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر محمول مفہومی اعتبار سے موضوع سے عام ہو، اس کو کہتے ہیں حمل طبعی۔ مثلا اگر مثال دی جائے، یوں کہا جائے کہ انسان حیوان ہے، تو یہاں پر انسان خاص ہے اور حیوان عام ہے، چونکہ حیوان جو ہے وہ انسان کی شکل میں بھی ہوتا ہے
اور باقی جانداروں کی شکل میں بھی ہوتا ہے، پس حیوان عام ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے۔ اور یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عام کو حمل کر رہے ہیں خاص کے اوپر، پس اس کے اوپر یہ تعریف فٹ آتی ہے کہ محمول جو ہے وہ مفہومی اعتبار سے عام ہے موضوع سے، موضوع ہمارا انسان ہے اور محمول ہمارا حیوان ہے۔ بس یہ کیا ہے؟ حمل طبعی کی مثال ہے۔ اس کے اندر ایک تذکر یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے تعریف کیا کی ہے؟ ہم نے تعریف یہ کی ہے کہ محمول مفہومی اعتبار سے موضوع سے عام ہونا چاہیے، اس کو حمل طبعی کہیں گے۔ اب ممکن ہے کہ موضوع اور محمول مصداقی اعتبار سے تساوی رکھتے ہوں، اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے حمل طبعی کے اندر۔ ہمارا سروکار حمل طبعی میں مفہومی اعتبار سے ہے، مفہومی اعتبار سے محمول کو عام ہونا چاہیے موضوع سے، اگرچہ وہ مصداقی اعتبار سے تساوی کی نسبت ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، وہ بھی حمل طبعی کہلائے گا۔ مثال کیا ہے اس کی؟ مثلا انسان ضاحک ہے، ہنسنے والا ہے۔ ضاحک ہونا مصداقی اعتبار سے انسان کے ساتھ تساوی رکھتا ہے، کیونکہ ضاحک ہونا فقط انسان میں پایا جاتا ہے اور کسی کے اندر نہیں ہے، لیکن مفہومی اعتبار سے ضاحک انسان سے عام ہے۔ ضاحک اگر ہم مفہومی اعتبار سے دیکھیں، من لہ الضحک اس کا معنی ہے۔ اب من لہ الضحک کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس کے لیے ضحک ہو، جس کے لیے ہنسنا ہو، ضاحک کا یہ معنی ہے۔ اب وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، غیر انسان بھی، تو مفہومی اعتبار سے، لیکن ہم خارجی اعتبار سے و مصداقی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں فقط انسان ہی ضاحک ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا۔ بس یہ ایک تذکر تھا کہ جو یہاں پر انہوں نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں اس کو حمل طبعی کیوں کہتے ہیں؟ حمل طبعی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارے یعنی عرف کے مزاج کے مطابق ہے، طبیعت کے مطابق ہے، یعنی ہر وقت جب بھی کوئی انسان قضیہ بنانا چاہتا ہے تو ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ موضوع کو خاص رکھے اور محمول کو عام رکھے۔ اکثر اوقات جو ہم قضیے بناتے ہیں وہ اسی طریقے کے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو حمل طبعی کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے حمل وضعی۔ حمل وضعی اس حمل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر محمول مفہومی اعتبار سے موضوع سے خاص ہوتا ہے، پچھلے کا الٹ۔ یہاں مثلا اگر کوئی قضیہ بنا دے کہ حیوان انسان ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ ہمارا موضوع حیوان ہے جو کہ عام ہے، محمول ہمارا خاص ہے جو کہ انسان ہے۔ ہم انسان کو حمل کر رہے ہیں حیوان کے اوپر، کہہ رہے ہیں کہ حیوان انسان ہے۔ اگر اس قسم کا حمل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں حمل وضعی۔ وضعی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ چونکہ مخالف طبع ہے، طبیعت کے مخالف ہے، مزاج کے مخالف ہے، یعنی عرف ہمیشہ اس قسم کا نہیں بناتا۔ مثلا اگر آپ وہ پچھلی مثال لیں، انسان حیوان ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، اس کے اوپر ہر کا لفظ بھی لگا دیں تو آسانی سے سمجھ جائیں گے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں حیوان انسان ہے تو قبول کرنے میں مشکل ہوتی ہے، درست ہے؟ تو لہٰذا یہ قضیہ یہ جو ہے حمل طبیعت کے منافی ہے، مخالف ہے، لہذا اس کو حمل وضعی کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم تھی حمل کی جو ہم نے پڑھی ہے۔ دوسری قسم حمل کیا حمل مواطات و حمل اشتقاق۔ مواطات توئیں کے ساتھ، مواطات، اور اشتقاق قاف دو نقطے والی۔ مواطات عربی زبان میں مساوی کو کہتے ہیں۔ حمل مواطات سے کیا مراد ہے؟ تعریف اصطلاحی کرتے ہیں، لغوی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی فعلاً۔ حمل مواطات اس حمل کو کہتے ہیں جس میں محمول کو موضوع کی طرف نسبت دینے کے لیے تعویل و تقدیر کی ضرورت نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں حمل مواطات، اور اس کے حمل ہو بھی کہتے ہیں، یعنی حمل ہوا۔ جیسا کہ اگر کوئی یہ مثال دیتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام عادل ہیں، یہ حمل مواطات ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عادل ہونا محمول ہے، عادل محمول ہے، اس کو ہم نسبت دے رہے ہیں علی علیہ السلام کی طرف، اور یہ نسبت دینے کے لیے ہمیں کسی چیز کو فرض کرنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے، کسی قسم کی تعویل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے، ڈائریکٹ جو ہے محمول موضوع کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اس کی۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں العلی هو العادل، عربی زبان میں اگر بولیں تو حمل ہوا سے کیا مراد ہے؟ یعنی
علی ہی عادل ہے، یعنی یہ آپس میں کیا ہے، اتحاد رکھتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں العلی هو العادل۔ یہ ہو گیا حمل مواتات۔ حمل اشتقاق کسے کہتے ہیں؟ حمل اشتقاق اس حمل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر محمول کو اگر موضوع کے اوپر حمل کرنا پڑے تو اسے تعویل کی ضرورت ہوتی ہے، تقدیر و فرض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی۔ مثلا اگر کوئی آ کر کہے حضرت علی عادل ہیں یا حضرت علی عدالت ہیں، تو اب عدالت کو حضرت علی علیہ السلام یعنی جو کہ موضوع ہمارا بنا ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ حمل نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پر ہمیں کوئی چیز محذوف ماننا پڑے گی، تعویل کرنا پڑے گی۔ ہم کہیں گے کہ العلی ذو عدل، یعنی حضرت علی علیہ السلام صاحب عدل ہیں۔ صاحب کے لفظ کو محفوظ ماننا پڑے گا، ہمیں محذوف ماننا پڑے گا، درست ہے؟ یا مثلا کیا کرنا پڑے گا، ہمیں عدالت سے ایک کلمہ مشتق کرنا پڑے گا۔ عدالت سے مشتق کلمہ کیا ہوگا؟ عادل۔ ہم کہیں گے کہ علی العلی عادل، اصل میں کیا ہے یہ؟ العلی عادل۔ پس ہم نے عادل سے اشتقاق کیا، مشتق کیا ایک کلمے کو، عادل ہونے کو، اور حمل کر دیا علی کے اوپر، درست ہے؟ قضیے میں جو موضوع ہے العلی۔ یا ہم کیا کر دیں، اگر اشتقاق نہیں کرنا تو پھر کسی کلمے کو محذوف مانو، یعنی ذو کو یا صاحب کو، اگر اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو صاحب کا معنی کرنا پڑے گا۔ علی صاحب عدالت ہیں، علی صاحب عادل ہیں، اور اس کو حمل اشتقاق کہنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہاں یہ ڈائریکٹ موضوع پر حمل نہیں ہو سکتا محمول، بلکہ ہمیں ایک چیز کو مشتق کرنا پڑے گا اور مشتق کرنے کے بعد حمل کرنا پڑے گا۔ مشتق یعنی نکالنا، اشتقاق یعنی عادل سے عادل کو نکالنا اور پھر حمل کر دینا العلی پر جو موضوع ہے، درست ہے؟ پس یہ حمل اشتقاق ہے، ایک یہ اصطلاح ہے۔ تیسری اصطلاح جو ہے حمل کی، یا تیسری قسم جو ہے حمل کی، وہ ہے حمل اولی ذاتی و حمل شائع صناعی۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، پہلی منطق کے اندر اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوا تھا، اب پھر دوبارہ اشارہ ہو رہا ہے اس کی طرف۔ یہ حمل اولی ذاتی و حمل شائع صناعی، اس کا فلسفہ و منطق میں بہت زیادہ استعمال ہے، لہذا اس کو دقت سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کی ظرافتوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک جتنی بھی بحث ہماری حمل اولی و ذاتی و شائع صناعی کے بارے میں ہوئی ہے وہ پوری نہیں ہو سکی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے اندر ظرافتیں زیادہ ہیں، اس کو آہستہ آہستہ ہی بیان کیا جا سکتا ہے، اکٹھا بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے ابتدائی طلاب کے لیے۔ حمل اولی و ذاتی کسے کہتے ہیں؟ سادہ سی اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا حمل ہے کہ جس میں موضوع اور محمول مفہومی طور پر اتحاد رکھتے ہیں، یعنی موضوع اور محمول مفہومی اعتبار سے ہی کیا ہیں، اتحاد رکھتے ہیں۔ مصداق میں تو حتماً وہ اتحاد رکھتے ہوں گے، چونکہ مفہوم میں جب متحد ہیں تو حتماً مصداق میں بھی متحد ہوں گے۔ یہ ہو گیا حمل اولی و ذاتی۔ مثلا اگر کہا جائے انسان حیوان ناطق ہے تو یہاں پر کیا ہے؟ حیوان ناطق پورا، حیوان ناطق پورا یہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں الانسان انسان، حیوان الگ اور ناطق الگ نہیں، بلکہ حیوان ناطق پورا۔ انسان اور حیوان ناطق پورا کلمہ یہ کیا ہے؟ دونوں مساوی ہیں مفہومی اعتبار سے، یعنی انسان کا مفہومی معنی بھی حیوان ناطق ہے اور حیوان ناطق کا مفہومی معنی کیا ہے؟ انسان ہے، لہذا مفہومی اعتبار سے متحد ہیں۔ اور جہاں پر موضوع اور محمول مفہومی اعتبار سے متحد ہوں اس کو حمل اولی ذاتی کہتے ہیں۔ یہ ایک تعریف تھی اس کی۔ اس کے بعد ہے حمل شائع صناعی، سواد کے ساتھ۔ حمل شائع صناعی اس حمل کو کہتے ہیں کہ جس میں موضوع اور محمول کے درمیان مصداقی طور پر اتحاد پایا جاتا ہے، مفہومی طور پہ تغایر پایا جاتا ہے، متغایر ہیں، جدا ہیں ایک دوسرے سے مفہومی اعتبار سے، لیکن مصداقی اعتبار سے کیا ہیں؟ متحد ہیں، ایک ہی مصداق ہیں ان کے، جدا جدا نہیں ہیں۔ مثلا جب کہا جاتا ہے کہ انسان شاعر ہے تو یہاں پر کیا ہے؟
یہاں پر مفہومی اعتبار سے تو یہ متغیر ہیں، چونکہ انسان کا معنی حیوان ناطق ہے، نہ انسان کا معنی حیوان ناطق ہے، اور شاعر کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات کے جو شعر کہتی ہو، اس کا یہ معنی ہے۔ پس مفہومی اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، لیکن مصداقی اعتبار سے دیکھیں تو جو مصداق شاعر کا ہے وہی مصداق کیا ہے؟ انسان کا ہے، اور جو مصداق انسان کا ہے اس پر کیا ہے؟ شاعر کا بھی اطلاق ہو جاتا ہے بعض موارد میں۔ پس یہاں پر اتحاد مصداقی پایا جاتا ہے اور تغایر مفہومی پایا جاتا ہے۔ ایسے حمل کو حمل شائع صناعی کہتے ہیں۔ حمل شائع صناعی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام علوم میں جتنے بھی قضایا استعمال ہوتے ہیں یہی حمل استفادہ ہوتا ہے اس میں، اکثر و بیشتر فزکس، کیمسٹری، فلسفہ، جتنے بھی آپ علوم لے لیں حمل شائع صناعی ہی اس میں استعمال ہوتا ہے، چونکہ حمل شائع صناعی میں نظر مصداق کی طرف ہوتی ہے اور علوم کا تعلق مصادیق کے ساتھ ہوتا ہے، اور حمل اولی و ذاتی کی کیا ہے؟ توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ فقط مفہوم کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی ہم فقط یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کا معنی کیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا چاہتے انسان مصداقی طور پہ کیا ہے۔ بس چونکہ علوم کا تعلق مصادیق سے ہے اس وجہ سے وہ زیادہ حمل شائع صناعی کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کا نام بھی شائع بن گیا۔ شائع یعنی مشہور، جو رائج ہو۔ یہ تھی ایک قسم کے جو انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قسم سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مغالطے انسان جو ہے وہ کشف کر لیتا ہے۔ کتنے قضایا قابل فہم بن جاتے ہیں اگر حمل اولی اور حمل شائع صناعی سمجھ میں آ جائے، کہ کچھ کا ہم نے پچھلی منطق میں بیان کیا تھا اور ایک دو مثالیں ابھی دے رہے ہیں یہاں پر، اور اس کے علاوہ بھی ہمارا کہیں نہ کہیں اس کا سروکار پڑتا رہے گا۔ مثلا اگر کوئی بندہ آ کر کہے آپ کو فعل ہے اور فعل نہیں ہے، اب کوئی بندہ آ کر اگر حمل اولی و حمل شائع کو نہیں جانتا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو تناقض ہو گیا۔ ایک بات کرو آپ، فعل ہے یا فعل نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فعل ہے اور فعل نہیں بھی ہے، تو غلط ہو جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حمل شائع صناعی و حمل اولی اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ دونوں میں اعتبار مختلف ہے، کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فعل ہے وہاں پر حمل اولی مراد ہے۔ حمل اولی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ناظر ہوتا ہے انسان کس کی طرف؟ مفہوم کی طرف۔ تو یہاں پر گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مفہوم فعل ہوتا ہے، اور واقعاً درست ہے، مفہوم فعل ہی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ حمل شائع نفس سے جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، ایک چیز کو ایک چیز پر حمل کر دیا جائے، اور یعنی اپنی انسان ہے کہہ دو، گویا کہ مشکل نہیں ہے اس میں، بس یہ حمل اولی ہے۔ لیکن جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فعل نہیں ہے وہاں پر حمل شائع مراد ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ کلمہ فعل، یعنی یہ جو تم نے فعل کا کلمہ بولا ہے، یہ جو کلمہ فعل ہے یہ فعل کا مصداق نہیں ہے۔ فعل کی کیا تعریف ہے؟ فعل اس کو کہتے ہیں کہ جو معنی مستقل رکھتا ہو کسی ایک زمانے کے اندر، یعنی زمانے کے اندر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہو، اور وہ اپنا معنی بھی کیا مستقل ہو، اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ کلمہ فعل مصداق فعل نہیں ہے، کیونکہ مصداق فعل تب بنتا کہ جب اس میں زمانہ پایا جاتا، حالانکہ کلمہ فعل جو ہے وہ اسم ہے نہ کہ فعل کا مصداق، چونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے۔ جو میں فعل بول رہا ہوں یہ کلمہ ہے، حقیقت میں فعل نہیں ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں زمانہ پایا جاتا، میں کہتا یفعلو، افعال مثلا یوں آ کے بات کرتا تو تب یہ فعل بنتا آ کر۔ بس چونکہ حمل شائع اور حمل اولی اس میں اختلاف کر دیا، اس کا مطلب ہے ان کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے، یہ بات ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اسی طریقے سے کوئی آ کر یہ مثال دے دے کہ نامفہوم ہے، یعنی جو سمجھ نہیں آتا وہ سمجھ نہیں آتا، اور پھر جا کر کہہ دیا جائے نامفہوم نہیں ہے، یہاں بھی تناقض نہیں ہے۔ کیوں؟ نامفہوم ہے، حمل اولی مراد ہے، یعنی مفہوم نامفہوم ہے۔ جس طرح کہ انسان ہے، یہ قضیہ غلط نہیں ہے، نامفہوم ہے، یہ قضیہ غلط نہیں ہے، چونکہ مفہومی اعتبار سے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہی ہے، حمل اولی پایا جاتا ہے یہاں پر۔ لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نامفہوم نہیں ہے تو فرماتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نامفہوم، اس کو آپ درک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟
درک کر رہا ہوں میں. نامفہوم کا معنی کیا ہے کہ جو درک نہ ہو پائے یا جو درک نہ ہوا ہو اس کو کہتے ہیں نامفہوم. تو میں یہ جو نامفہوم کا کلمہ بول رہا ہوں آیا میں اس کا درک رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ درک رکھتا ہوں، اس کا درک رکھتا ہوں اس کا، تبھی تو میں بول رہا ہوں نامفہوم. اگر مجھے نامفہوم کا درک و ادراک ہی نہ ہوتا تو نامفہوم نہ بولتا. بس نامفہوم کہنا اس بات کی علامت ہے کہ میں نامفہوم کے کلمے کو درک کیے ہوئے ہوں. بس جب نامفہوم قابل درک ہے تو یہ نامفہوم کا مصداق نہیں بن سکتا. نامفہوم کا مصداق کیا ہے کہ جو قابل درک نہ ہو یا جو ابھی تک درک نہ ہو چکا ہو اس کو نامفہوم کہتے ہیں. بس کلمہ نامفہوم نامفہوم کا مصداق نہیں ہے، بس اس وجہ سے نفی کی جا رہی ہے اور حمل شائع ہے، کیونکہ حمل شائع میں مصداق کی بات کی جاتی ہے اور یہاں حمل شائع. بس پہلے میں حمل اولی ہے، دوسرے میں حمل شائع ہے اور ان کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اور مثالیں دی تھی آپ کو، جزئی جزئی یا جزئی جزئی نہیں ہے. مثلا اس طرح کی مثالیں آپ کو دی تھی، وہ حل کی تھی ہم نے پچھلی منطق کے اندر کہ یہ مطلب حل ہو جاتا ہے. یہاں تک جو ہے یہ تمام اقسام جو ہے وہ حاملی ختم ہو جاتی ہیں اور یہ چیپٹر بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس چیپٹر کے ختم ہونے سے پہلے جناب مصنف جو ہیں حمل اولی و شائع کے بارے میں ایک مزید تحقیق کو پیش کرتے ہیں اور وہ ہے برائے مطالعہ ہے، یعنی اگر درسن نہ پڑھی جائے تو مشکل نہیں ہے. لیکن چونکہ عرض کیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں لکھی گئی ہے تو اس کے اندر جو یہ مطلب موجود ہے اس کو بیان کرنا ضروری، چونکہ فلسفے میں یہ مطلب استعمال ہوتا ہے لہذا اس سے آشنائی ضروری ہے. تو ہم اگلے جلسے میں اگلے درس میں اس کو وضاحت کریں گے اور پھر اس کے بعد اگلے درس میں وارد ہوں گے.